السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حدیث نمبر 70 بلوغ المرام کی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضأ، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ، وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص میت کو غسل دے تو وہ خود غسل کرے، اور اگر کوئی میت کو اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، امام نسائی اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا۔ اس حدیث کو حسن کہنے والوں میں امام ترمذی، امام ذہبی، ابن حبان، ابن قطان، ابن حزم و دقیق العید اور شیخ البانی رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ لیکن امام احمد نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس ٹاپک میں، اس چاپٹر میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی میت کو غسل دینے سے انسان کو غسل کرنا چاہیے، غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور میت کو یا جنازے کو اٹھانے سے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس ٹاپک میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ذہبی نے بھی ایسے ہی کہا کہ اس میں کوئی حدیث، ثابت حدیث ہم نے نہیں دیکھا۔ ابن منذر بھی کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث، صحیح حدیث نہیں ہے۔ بہرحال لیکن بعض علماء نے اس کو حسن تک قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میت کو غسل دیتا ہے کوئی شخص تو اس کو جو ہے غسل کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ غسل دینے سے مراد یہاں جو باقاعدہ میت کو غسل دیتے ہوئے میت کو الٹاتا ہے، الٹتا ہے یا پلٹتا ہے، جی پانی ڈالتا ہے، یہ مراد ہے۔ اب کوئی اگر ہیلپ کرتا ہے پانی دینے میں تو وہ مراد نہیں ہے، جو باقاعدہ غسل دینے میں لگا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اور اس کے خلاف ایک دوسری حدیث آئی ہے بیہقی میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے سے تم پر کوئی غسل نہیں ہے، اس کے بالکل برخلاف، اور تمہارا جو آدمی مرتا ہے، جو میت مرتا ہے، وہ پاک مرتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مومن ہے وہ۔ تم اپنے ہاتھوں کو صاف کر لو، اتنا کافی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اب علماء کرام نے دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی۔ علماء نے کہا کہ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں غسل کرنے کا حکم آیا اور میت کو اٹھانے سے وضو کرنے کا حکم آیا، اور اس حدیث میں اس کے بالکل برخلاف کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دینے سے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ تو دونوں کو جمع کرنے سے علماء نے یہ کہا کہ اگر یہ جو حکم ہے غسل کرنے کا، یہ مستحب کے لیے، استحباب کے لیے ہے، یعنی کر لیے تو اچھا ہے، ثواب، ورنہ جو ہے نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں، غسل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ ہم لوگ میت کو غسل دیتے تھے، کوئی ہم میں سے اس کے بعد غسل کرتا، کوئی غسل نہیں کرتا۔
غسل دینا کہ ضرور دینے کے لیے یہ نہیں کہ جو اس پر غسل کرنا ہی ضروری ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد سردی کا موسم تھا، انہوں نے پوچھا کہ موسم سرما ہے، ٹھنڈا موسم ہے، کیا مجھ پر غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں، غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ وجوب کا مطلب واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اچھا ہے، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی عالم میت کو اٹھانے سے غسل کو واجب قرار دیتا ہو۔ امام سنانی کہتے ہیں لا اعلم قائلا بالوضوء من حمل المیت، یا وضو سے مراد ہاتھ اگر دھولے کافی ہے، لیکن پھر بھی یہ حکم باقی رہتا ہے کہ مستحب کہ اگر کوئی میت کو اٹھاتا ہے تو غسل کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میت کو اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وضو کرے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر غسل دیتا ہے تو غسل کرے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ واجب نہیں ہے کہ غسل دینے سے خود بھی غسل کر لے، ضروری نہیں ہے، اور میت کو اٹھانے سے کہ وضو کرے، یہ واجب نہیں ہے۔ جی واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 71 عن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول۔ یہ حدیث قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یا وضو کے بغیر قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی بکر رضی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم، آل حزم کے خاندان کے نام یہ خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ قرآن کریم کو جو شخص طاہر کا مطلب یعنی باوضو ہے، اسی کو چھونا چاہیے، وہی چھو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ناپاک ہے، باوضو نہیں ہے، وہ نہیں چھونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرسلاً روایت کی۔ عبداللہ بن ابی بکر تابعی ہیں، اور تابعی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو اس کو مرسل کہتے ہیں، یعنی بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں ہے، تو چین آف دا نریٹرز جو سند ہے، وہ سند جو ہے یہاں پر کٹ ہو گیا ہے، اور صحابی کا گر جانا کسی سند سے اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، اور حکماً وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام نسائی اور ابن حبان نے اس کو صحابی کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اس حدیث کو علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ اور لیکن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا عمرو بن حزم کو، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، فقہی مسائل، دیات کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، اور علماء نے کہا کہ یہ خط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سارے علماء اکرام نے اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے، اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ نہیں، یہ روایت مرسل ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی، اور اسی طریقے سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، وقیلی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب بن سفیان، سب بڑے بڑے محدثین ہیں، اور امام حاکم، ان لوگوں نے کہا کہ عمرو بن حزم کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا ہے وہ خط جو ہے محفوظ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کتاب محفوظ یتداولہ آل حزم وانما الشأن فی اتصال سندہ، کتاب یہ محفوظ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا
اور آل حزم کے خاندان والوں کے پاس پیڑا پیڑی سے جو ہے وہ کتاب محفوظ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتصال سند، یعنی محدثین کے بعد شروط جو ہیں وہ اتنے کڑے شروط ہیں کہ وہ کتاب کا رہنا کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کو جس صحابی کے ہاتھ میں دیا گیا اس کا ثبوت ہو کہ وہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب لی، اور یہاں نہیں، یہاں تک بات نہیں، بلکہ اس کے بعد صحابی کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعی، تبع تابعی کے بعد ان کے شاگرد، باقاعدہ سند جو ہے یہ بالکل ثابت رہے اور کنٹینیوٹی رہے، کنیکشن رہے، اتصال سند، تبھی ہم اس کو مانیں گے۔ کتاب تو ہے لیکن کوئی راوی بیچ میں سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے اس کتاب کو فلاں سے لیا اور بیچ میں اگر کٹ ہو گیا تو محدثین کے پاس اس کو منقطع کہتے ہیں اور اس روایت کو نہیں لیتے۔ بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کبھی انہوں لوگوں نے کہا کہ یہ مرسل روایت ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، شعیب ارناؤت نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ بہرحال لیکن محدثین کہتے ہیں کہ جتنی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، خطوط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے، ان میں سب سے صحیح سند والی یہ روایت ہے، عمرو بن حزم والی روایت۔ یہاں پر لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو صرف طاہر، جس کے پاس طہارت ہو وہ شخص چھو سکتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، طاہر سے مراد کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد کیا غسل، اگر بڑی پاکی صفائی یعنی جس پر غسل واجب نہیں ہے اگر وہ چھوتا ہے تو کافی ہے، یہ مراد ہے؟ یا یہ کہ طاہر سے مراد جی وہ آدمی جس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے بلکہ باوضو ہے، وہ مراد ہے؟ علماء نے کہا کہ راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی حدث اصغر، یعنی وضو باوضو ہے وہ مراد ہے، کیونکہ اگر باوضو ہوگا تو بڑی پاکی میں داخل ہو گئی، غسل بے اس پر واجب نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہاں طاہر سے مراد کہ باوضو مراد ہے۔ اور اس حدیث سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ علماء نے یہ کہا کہ قرآن کریم کو باوضو آدمی ہی ٹچ کر سکتا ہے، اس کا غلاف جس سے قرآن کریم اٹیچ ہے، مطلب اب قرآن ہم کھولتے ہیں، اب یہ قرآن جو ہے، قرآن کے اوپر جو غلاف ہے، قرآن لائیے، قرآن ہے نا؟ نہیں تفسیر ہے، قرآن چاہیے، قرآن، صرف قرآن، ہاں یہاں ہے قرآن، جزاک اللہ خیر۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا جو جلد ہے یہ بھی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس قرآن کو چھونے کے لیے وضو چاہیے، اکثر علماء کا یہ خیال ہے، یہی فتویٰ ہے۔ اچھا، اس قرآن کے اوپر جی مثال کے طور پر ہم کپڑا میں رکھتے ہیں یا کسی اور چیز میں ہم نے جی چمڑے کے یا اٹے کے کسی ڈبے میں اس کو رکھا، اس کو چھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مطلب اس کے اوپر قرآن جیسا مطلب باندھا ہوا ہے، کپڑے سے باندھے ہیں، جیسا کہ عام طور پر گھروں میں لوگ رکھتے ہیں، پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن کم از کم رکھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، زندوں کے لیے کتاب ہے، پڑھنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ یہ گھر میں کیا کرتے ہیں آج کل، نیا گھر جاتے ہیں کرایہ کا یا ایک خاص گھر، تو سب سے پہلے قرآن کو بھیجو بھائی، وہ بڑی عزت کے ساتھ جو ہے قرآن کو لے جا کر سب سے پہلے قرآن جانا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں رہا، کوئی مرتا ہے، میت ہوتی ہے تو قرآن قانب ہوتی ہے۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر اگر کپڑا ہے یا کوئی ڈبہ ہے، کارٹون ہے، اور جو ہے قرآن کے لیے آپ ایک جو ہے ظرف کے طور پر اس کو بنائے ہیں،
تو اس کے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ جلد، یہ بھی جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے وضو چاہیے. یہ اکثر علماء رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہی خیال ہے، ڈائریکٹ جو ہے چھونا نہیں چاہیے. اس حدیث سے علماء نے یہی دلیل لیا. وزیر ابن حبیرہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی باوضو نہیں ہے وہ جو ہے قرآن کریم کو ڈائریکٹ چھونا نہیں چاہیے. انڈائریکٹ چھو سکتا ہے. انڈائریکٹ کا مطلب یعنی کہ آدمی مثال کے طور پر کاڑی کے ذریعے، پین کے ذریعے ڈائریکٹ ہاتھ لگائے بغیر تو اس کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ چھونے میں منع کیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ چاروں مذہب کے امام ان کا یہ قول ہے کہ قرآن کریم کو جو باوضو ہے اسی کو چھونا چاہیے. اور یہی قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر وضو کے ساتھ جو نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، وہ قرآن کو نہ چھوئے. یہ جمہور کا قول ہے، اور یہی صحابہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہی ثابت ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم کو اس کے بغیر بھی چھو سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی، کیونکہ ڈائریکٹ چھونے کے لیے یہ حدیث جو ہے ان کی نظر میں حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن بعض علماء، اکثر علماء تو باقاعدہ وضو کے قائل ہیں، وضو کرنا چاہیے اسی کے قائل ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ نہیں. اور حنبلی مذہب میں بھی خود اختلاف ہے کہ عبداللہ بابتین کہتے ہیں کہ حنبلی مسلک کا مشہور قول یہ ہے کہ نہیں چھونا چاہیے بغیر کسی وضو کے، لیکن ایک روایت ہے کہ جائز ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آیا کہ کیا چھوٹے کے لیے، چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی دو قول ہے. یہی حکم ہے جیسے بڑوں کا حکم ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ بچے جو قرآن یاد کرتے ہیں، چھوٹے بچے، اور اگر وہ بار بار ان کو وضو کی شرط لگائی جائے تو ان کے لیے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر چھوٹے بچے اگر اس کے بغیر اگر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں علامہ ابن رشد نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ علماء میں جو اختلاف ہوا ہے حدیث کے علاوہ، قرآن کریم کی ایک آیت سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں یا چھوئیں گے. اس کا جو اس آیت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بل ہوا قرآن کتاب مکنون فی لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے لوح محفوظ میں کتاب ہے، اس کو صرف مطہرون ہی چھوتے ہیں. علماء میں اختلاف ہے کہ مطہرون سے مراد کون ہے؟ فرشتے مراد ہیں یا عام انسان مراد ہے؟ جن علماء نے کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور لا یمسہ سے مراد اللہ خبر دے رہا ہے کہ اس کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، لوح محفوظ کو، دوسرے نہیں چھوتے جو پاک صاف ہیں. تو علماء نے کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت، اس کا تعلق لوح محفوظ سے ہے، اس قرآن سے نہیں ہے. اور یہاں جو ذکر ہے فرشتے مراد ہیں، لہذا اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی چھوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن علماء نے کہا کہ نہیں، یہ آیت جو ہے علماء یہ انسان کے لیے، عام انسان کے لیے ہے، فرشتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت ہی میں چھو.
لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاک صاف ہیں انہی لوگوں کو چھونے کی اجازت ہے، وہی لوگ چھوئیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عام انسانوں کے لیے ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہے۔ بہرحال دونوں قول ہیں، اور شیخ عباد رحمہ اللہ نے کہا، عبد المحسن عباد رحمہ اللہ نے کہا اگر ہم فرشتے مراد لیتے بھی ہیں کہ اس آیت سے مراد فرشتے ہیں، تو اس میں ضمنی طور پر لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جسے وہ پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، تم بھی پاک کی حالت ہی میں چھونا چاہیے۔ دونوں بھی گویا مراد ہے، تمہیں بھی پاکی کی حالت ہی میں چھونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت۔ اس کی عزت کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اٹھا کر اوپر رکھ دو، اس پر دھول جم رہا ہے، یہ بھی بے عزتی ہے۔ قرآن کریم کو رکھ دیں گے اور اس پر دھول جم رہا ہے، مٹی جم رہی ہے نعوذ باللہ، اور اس کا پاک صاف نہیں کر رہے، ایک تو اس کا جو حق ادا نہیں کر رہے، اور اس کا جو احترام ہے اس کے خلاف۔ اسی طریقے سے یعنی قرآن کریم، اس قرآن کریم کو کہتے ہیں مجرد۔ مجرد کا مطلب یعنی اس میں کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی ہے، تفسیر نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، یہ خالص قرآن کریم ہے۔ اب آپ کے پاس جو ہے تفسیر کی کتابیں ہیں یا ترجمے کا قرآن ہے جس میں انسان کا کلام ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس قرآن کے اوپر آپ تفسیر کا قرآن اٹھا کر رکھ دیں یا ترجمے کا جو ہے قرآن اٹھا کر رکھ دیں، نہیں، اس قرآن کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ دوسری کتابیں نیچے رہیں گی اور اس کو جو ہے سب سے اوپر اس قرآن کو ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی عزت اور اس کے احترام میں داخل، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھوں۔ کیوں؟ رکوع اور سجدے میں انسان ذلت کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھک کر اپنی ذلت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے منافی ہے یہ حالت۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کی جو شان ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کو جو ہے رکوع اور سجدوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی دعا بھی رکوع اور سجدے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نماز میں اگر قرآن کریم کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو سلام سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ دعائیں آپ سلام سے پہلے تشہد کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد جو چاہے دعا پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، اجازت دیا، آپ نے جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی عربی میں قرآن و حدیث کے علاوہ دوسری ضرورت بھی آپ نفل نمازوں میں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سلام سے پہلے، تشہد پڑھنے کے بعد۔ جی، تو قرآن کریم کا احترام، قرآن کریم کی عزت، یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ وہ لوگ گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ شیطان حکم دیتا ہے، اور سعودی عرب میں پکڑے گئے کہ بعض جادوگروں نے قرآن کریم کے اوراق کو جو ہے ڈرینیج کے موریوں میں ڈالا تھا، ڈرینیج کے موریوں میں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ ایک جادوگر جب تک وہ کفر نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ جادو نہیں کر سکتا، اور شیطان حکم دیتا ہے میرے لیے تم ذبح کرو، جانور کی قربانی دو، ایسے نعوذ باللہ کفر کرو۔ جادو کا مطلب کفر، نعوذ باللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کفر کا کام نہیں کیا، انہوں نے جادو وغیرہ کام نہیں کیا، یہ شیطانوں نے کیا کفر کا کام۔ تو جادو کفر ہے اسلام میں، اور وہ لوگ قرآن کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کے بارے میں یہ بات آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 72 فرماتی ہیں، قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ على كل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ ذکر
امام مسلم نے اس کو سند کے ساتھ روایت کی اپنے اصل صحیح میں، جبکہ امام بخاری نے اس کو معلقاً روایت کی. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے، ان کے شرط کے مطابق، ان کے کنڈیشن کے مطابق، ان کی پوری سند کے ساتھ جو حدیثیں ذکر کرتے ہیں وہ حدیثیں شرط صحیح حدیثیں ہیں، ان کے شرط کے مطابق ہیں. اس کے علاوہ چیپٹر کے ساتھ حدیثوں کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی حدثنا بول کر شروع کرتے ہیں امام بخاری عام طور پر، باب کے بعد، چیپٹر کے بعد، چیپٹر لکھنے کے بعد حدثنا. تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی فائدے کی بات، کسی کا قول، کوئی حدیث جو ان کے شرط کے مطابق نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری ایسے فوائد سے بھری پڑی ہے. بہت سارے کسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، کسی امام کا قول نقل کرتے ہیں، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا، کوئی ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جو ان کے شرط کے مطابق نہیں ہے. تو ان کے شرط کے مطابق صحیح بخاری جب کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی، تو اس سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو حدثنا، مجھے ہمارے استاد نے ہمیں اس حدیث کو سنایا، اور نام ذکر کرتے ہیں ان کا، اور سند کے ساتھ پوری ذکر کرتے ہیں. تو اسی حدیث کو ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی. اب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے بغیر کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے. علماء نے کہا یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ان کے جو شروط ہیں، سخت کنڈیشن، اس کے حساب سے ان کے صحیح روایتوں میں، ان کی کتاب میں، اصل کتاب میں نہیں آ سکتے. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ مختصر طور پر ذکر کر دیا. لیکن وہ ایسے الفاظ سے انہوں نے ذکر کیا کہ جسے صیغۃ الجزم کہتے ہیں، یقینی الفاظ. یعنی قالا اگر کہتے ہیں یعنی انہوں نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے بارے میں قالا اگر کہا ہے تو ان کے حساب سے وہ حدیث صحیح ہے، گرچہ کہ صحیح کتاب کی جو صحیح بخاری کے شرط کے مطابق نہیں ہے، صحیح بخاری کے شرط کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہاں تک صحیح بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کے بارے میں نقل کرتے قالا کہا انہوں نے، یا انہوں نے روایت کی، اس کے مقابلے میں صیغۃ التمریز کہتے ہیں. صیغۃ الجزم کے مقابلے میں صیغۃ التمریز، یعنی علت والی الفاظ، یعنی کہا جا رہا ہے، رویہ، روایت ایسے کی گئی، یعنی روایت آئی ہے، روایت، لیکن جو ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحت کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، ثبوت کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے. یہ ایک باریک چیز ہے علم حدیث کی باریکی اور اس کی دقت، اور کیسے علماء کرام نے جو ہے حدیث کی صحت کے لیے کیسی محنتیں کی. اور آج جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور اپنے طور سے کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ لوگ ابھی انسان تھے، ہم لوگ بھی انسان تھے. کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں، جو محنت کیے وہ لوگ، آپ تعجب کریں گے. امام مزی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے بڑے عالم، 727 ہجری میں تقریباً ان کا انتقال ہوا. ابو الحجاج المزی تہذیب الکمال نام کی کتاب لکھتے ہیں. آج تقریباً 40-50 جلدوں میں وہ کتاب ہے. کیا کرتے ہیں اس کتاب میں؟ کتب ستہ، حدیث کے جو 6 بڑی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتب ستہ کی اندر جتنے راویوں کا ذکر آیا ہے، نریٹرز، ہزاروں راوی، جتنے راویوں کا ذکر آیا ہے، اور ان کے علاوہ اصحاب کتب ستہ کی دوسری جو کتابیں ہیں، امام بخاری کی جو دوسری، بخاری کے علاوہ، صحیح بخاری کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے،
خلق افعال العباد. اس طریقے سے ابو داؤد کی دوسری کتابیں، ترمذی کی دوسری کتابیں، امام مسلم کی دوسری کتابیں، جو دوسری کتابیں ہیں ان میں جو راوی ہیں، روایت کرنے والے نیریٹرز ہیں، ان کی زندگیوں کو، حالات کو انہوں نے جمع کر دیا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سنت، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی مسکراہٹ، ان کی شکل و صورت، صرف یہ محفوظ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صرف یہی محفوظ ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ، آپ کی سنت کو جن لوگوں نے روایت کی ان کی بھی زندگیاں محفوظ ہو گئیں. اور علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی. یہ نیریٹرز، ان کا سچویشن کیا، علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ جو راوی ہے ضعیف ہے یا ثقہ ہے، اس کی روایت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی. تو جو لوگ حدیث کا بیٹھ کر جو ہے مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے کہا یہ کفر ہے، نعوذ باللہ. ایک صاحب نے کہا، کل مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں، کونی دھو لیتا ہوں، اور جو ہے منہ دھو لیتا ہوں اور پیر دھو لیتا ہوں، مسا بھی نہیں کرتے. کیا تو اتنا بس ہے. میں بولا پوچھو، ہو سکتا ہے وہ منکر حدیث ہوگا. کہہ رہے مسا نہیں کرتے. ارے کیسے مسا نہیں کریں گے، قرآن میں مسا کیسے کرے؟ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرمایا، یعنی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، تمہارے ہاتھوں کو کونی تک. کہہ رہے ہاتھ دھوتا کرتے، یہاں دھوتا کرتے، بس ایسے. یہ یہاں تک یہ کیا حصہ ہے؟ اعوذ باللہ. میں بولا یہ اس کی ہرگز وضو نہیں ہوگی، ہرگز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یہ جو سنت ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی. بلکہ علماء نے کہا یہاں تک نہیں، جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس زبان کا قیامت تک رہنا محفوظ ہے. یہ ضروری ہے. آپ ذرا بتائیے 1400 سال سے بڑھ کر کوئی زبان آپ بتائیے عربی زبان کے علاوہ جس کا لہجہ اور جس کا معیار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی معیار سے آج بولا جا رہا ہو، اسی انداز سے، وہی زبان بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی زبان نہیں بتا سکتے. 1400 سال میں زبان میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اللہ اکبر. لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا. دین کی حفاظت، صرف قرآن اور حدیث کی حفاظت نہیں، اس کو سمجھنے کا جو اس کی زبان کی بھی حفاظت، یہ سارے اللہ نے گارنٹی لیا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور صحابہ کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہم سمجھ رہے ہیں، اور لوگ بول رہے ہیں عربی میں الحمدللہ، اور لوگ عربی میں سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں آپ کے پاس طلباء میں کلیۃ الاذان کے طلباء موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عربی میں کلاسیں چل رہی ہیں. اور یہ انڈیا کے طلباء 2-3 سال پڑھ کر عربی زبان سیکھ کر الحمدللہ عربی میں درست سیکھنے کے، ہم سے نہیں، مشائخ کے درست سنتے ہیں لوگ. سعودی مشائخ، عرب کے جو مشائخ ہیں ان کے درست ڈائریکٹ سن رہے ہیں. یہ عربی زبان میں دین سیکھنے کا فائدہ ہے. آج لوگ کیا ہے، کیسی باتیں اور کچھ بھی نہیں. اصل میں کیا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو آرام سے ٹرانسلیشن، ترجمہ قرآن، ترجمہ دے کر اس کے بعد عالم. ہم نے اگر خطبے میں کہا تو اس پر لوگوں نے کیا کیا کہا. بھئی آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ قرآن کریم کا جو ہے اپنی طرف سے مفہوم بتائیں؟ آپ کو عربی نہیں آتی. افسوس کی بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں ایک نکاح میں گیا سیلم میں ابھی 1-2 مہینہ پہلے. وہاں ایک صاحب آئے، ویلچ شیری کی مسجد میں خطبہ دے رہی تھے. یعنی ہمارے جو لوگ اپنے لوگ ہیں وہ بھی قرآن حدیث کے ماننے والے لوگ ہیں. افسوس کی بات ہے عالم دین نہیں ہے. تمل میں تقریر کیے میرج ہال میں. کیا تقریر کی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
تم ان کے لیے لباس ہو، کن کے لیے؟ بیویوں کے لیے، اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ اب وہ لباس کا ورڈ لے لیا ہو، اب اپنی طرف سے کمنٹری دے رہا ہے، کیا؟ لباس، یہ قمیص، اب یہ قمیص ہے جی، اب یہ قمیص میرے لیے قمیص میں مرضی سے لوں گا نا، میری مرضی سے۔ اب وہاں سے اپنا مسئلہ نکال رہے ہو، اپنی مرضی سے میں لوں گا نا، تو کیا مطلب اس کا؟ عورت کے لیے شوہر لباس ہے، تو عورت جو ہے اپنی مرضی سے ہی لے گی، مطلب اس کا مطلب نہیں ہوگی کیا اس کا؟ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ نہیں بھائی میرے باپ جو ہے میرے گھر میں جو رشتہ یہ شادی جو کرا رہے ہیں اسلامی اس کی اجازت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر والدین اگر انتخاب کر رہے ہیں اور اس کو اعتراض نہیں ہے، لڑکی کو شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے شادی، میں اپنی مرضی سے میں اپنا لباس لوں گا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں میری سائز جو ہے 36 ہے، میرے شرٹ کی سائز 36، میں اپنی سائز کے مطابق لوں گا نا، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ قرآن کریم کا جو لباس کا لفظ آیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عیب کو چھپانے والے ہیں، ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، اور یہ لباس کا لفظ لے کر قمیص کا معنی لے کر میں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 36 نمبر میری شرٹ ہے اور میں بڑا بھی نہیں پہن سکتا چھوٹا بھی نہیں پہن سکتا، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی آپ کی عمر کب تھی؟ کیا تھی؟ 53 سال، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کیا تھی؟ 9 سال۔ کیا اس میں نمبر صحیح کا نمبر دیکھنا ہے اس میں؟ نہیں، لوگوں کی عمر دیکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے یہ سب؟ کیوں اپنی ایک لفظ لے کر اپنی طرف سے کمنٹری دے رہے ہیں؟ یہ ورڈ بائی ورڈ جو کلاس چلاتے ہیں لفظ بلفظ، بغیر عربی جانے ہوئے، شریعت کے علم کو جانے بغیر، ان کے پاس کیا ہے؟ اپنی طرف سے جو ہے شرح کرتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، حقیقت ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ علماء نے کہا اگر وہ صحیح بھی بولے وہ غلط ہے، کیونکہ طریقہ غلط ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کی تفسیر صحیح بھی کرے بغیر علم کے تو اس نے غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بولنا، اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے بولنا بہت بڑا جرم۔ دین سے آزادی کیا ہے؟ یہ لوگ سب آزاد خیال کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ بھئی تم نہ دین کا اتنا درد ہے، لگاؤ نا ٹائم، جا کر پڑھو، سیکھو علماء کے پاس، عربی زبان سیکھو، شریعت کا علم سیکھو، اور آؤ تفسیر کرو۔ ویلکم کرتے ہیں ہم الحمدللہ، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو بزنس چلانا ہے، سب کرنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے کمنٹری مارنا ہے اللہ کی کتاب میں۔ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے پر، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بولنے پر، بغیر علم کے اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں بغیر علم کے کہنا بہت بڑا جرم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو تم نہیں جانتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دین کے میدان میں ہر کوئی آتا ہے۔ ہم نے عربی زبان میں، عرب میں کیا ہے، جو لوگوں کو کوئی میدان نہیں ملتا کام کرنے کا، وہ پرانا جو منسکرپچرس ہوتے ہیں نا، مخطوط، وہ جو ہے وہ لے کر جو ہے تحقیق کرنا شروع کر دیتے، خاص طور پر مصر کے لوگ۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کئی کتابوں کو اس نے خراب کیا، کئی کتابوں کو، پرانے زمانے میں لکھی ہوئی کتاب لکھتا ہے تحقیق، فلاں 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 قلعجی، وہ دیکھے تو انہیں ویٹنری ڈاکٹر، اب ویٹنری ڈاکٹر جو ہے دی قرآن، اب اس کو عربی معلوم ہے، عرب کا ہے، اب وہ جو ہے کر کے ادھر سے ادھر سے لوگوں کی باتیں لا کر نیچے حاشیہ چڑھا کر تحقیق، ریسرچ، نعوذ باللہ۔ ویسے آج ہو گیا ہے میدان، دین کا میدان، نعوذ باللہ، افسوس کے ساتھ کوئی بھی لائن ملانی تو دین کے لائن میں لا کر ڈال دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بغیر علم کے
کلام نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات ان لوگوں کی، وہ کریلا نیم چھڑا بولتے نا، کریلا پہلے سے کڑوا، اس کے اوپر نیم چھڑا تو ابھی ذرا کڑوا کر. دوسری ان لوگوں کی مصیبت کیا ہے بولے تو یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی عالم دین کہ عالم دین کی نگرانی میں یہ لوگ کام کریں. نہیں، کیا بھی ضرورت نہیں بھائی، ہم نہ وہ دین کے بارے میں پوچھتے، کیا بھی ضرورت نہیں. آزاد خیالی، اب آزاد خیالی آتی ہے، ان کی مرضی کا دن. میوزک بھی جائز ہے، برتھ ڈے جائز ہے جی، اور کپڑے جو ہے ٹکنے وہ کیا بھی نہیں، وہ بھی چلتا ہے سب. یہ لوگ سب سختی کر لیے سب پورے، یہ سب مولویاں کیا اپنے جیب سے لاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ایسے جاہلوں کے پاس جا کر دین سیکھتے ہیں. علماء ہیں الحمدللہ، علماء سے دین سیکھو. جاہلوں کے پاس جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ٹائلر ہے، فلاں ہے، عربی بھی نہیں معلوم ہے، جا کر اس کے پاس دین سیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس دین سیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی دین کی بنیادی باتیں علماء کے پاس سیکھ کر خاموش بیٹھے، جو باتیں جو معلوم ہے اس پر عمل کرے، وہ کافی ہے، زیادہ بہتر ہے. بہرحال ایک بات آئی جس کو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ علماء نے کیسی محنت کی حدیث کی حفاظت کے لیے، اور کس طریقے سے. تہذیب الکمال کا میں ذکر کر رہا تھا، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور کتنی باریکی کے ساتھ معلوم ہے انہوں نے کیا کیا، الفابیٹ پر ترتیب دیا. اب راوی ہیں سینکڑوں راوی، اب ان ہزاروں راویوں کو انہوں نے الفابیٹ پر ترتیب دی الف سے. لیکن امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد سب سے پہلے، تو الف سے جو احمد کو پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ الف میں جو ہے سب سے پہلے جو احمد ہوگا، ہم جتنے لوگ جن کا نام احمد ہے ان سے شروع کریں گے. تاریخ ذکر کرتے ہیں، پوری تاریخ. کیا مثال کے طور پر احمد ابن حرب، ان کا پورا نسب، ان کے باپ کا، ان کے دادا کا، جی جتنی کتابوں میں ان کے پاس معلومات ملی، سب ذکر کرنے کے بعد ان کی بستی کہاں پیدا ہوئے، کیا ہے حالات، جتنی معلومات ملے. اس کے بعد اس آدمی سے، اس راوی سے امام بخاری نے روایت کی، کہاں روایت کی وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. کتنی روایتیں ہوں گی، کتنی روایتیں ہوں گی، کون کن کتاب میں اس آدمی کی روایت موجود ہے، اشارہ ڈال دیتے ہیں. خا بخاری، میم مسلم، دال ابو داؤد، تا ترمذی، نون نسائی. اس طریقے سے سبحان اللہ. کمپیوٹر کا زمانہ آج کر سکتے ہیں بھائی، اس زمانے میں نہ لائٹ نہ فین نہ اے سی، کچھ بھی نہیں. آپ ذرا تصور کریں کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی محنت کر کے جو ہے لوگوں نے کیا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور یہ لوگ جو حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن افسوس کریں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کریں گے. ایسے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے ہرگز مت جائیے. اپنے علماء سے دین سیکھیے، جاہلوں سے دین مت سیکھیے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو حق کی شکل میں دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.